اب جو سلوشن ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا آگے آیت نمبر 28 میں. اس کو آپ مارک کر لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دیکھیں دجال کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سلوشن ایک یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں باطل خداؤں کو پہچاننا. باطل خدا کو انسان تبھی پہچانے گا جب حق والے خدا کی پہچان ہوگی, تبھی ریکگنائز کرے گا نا. جب ایک صحیح کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے تبھی آپ غلط کرائٹیریا کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو صحیح خدا کی پہچان ہے علم کے ساتھ. جو شخص اللہ کو جتنا پہچانتا ہے, جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے, جتنا اللہ کی قربت حاصل ہے اسے, جتنا وہ اللہ کے قرآن کے قریب ہے, اتنا چانس ہے کہ وہ فتنے سے بچ جائے گا. اور جتنا اللہ سے دور ہے اتنا چانس ہے وہ فتنے میں پھنس جائے گا. تو پہلی چیز نالج آف اللہ. دوسری چیز ہے کہ اپنے دور کے باطل خداؤں کو پہچانو. اب آئیڈل ورشپنگ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. سورج چاند کی ورشپ نہیں ہوتی. اس دور میں مٹیریلزم ایک بہت بڑا گاڈ ہے, فالس گاڈ ہے. تو آپ پہچانیں مٹیریلزم کو. اللہ نے کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا, اپنے نفس کو. تو یہ ایج خواہشات کی ایج ہے, ڈیزائرز کی ایج ہے. تو اس گاڈ کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے, اس فالس گاڈ کو. اور کب کریں گے؟ جب اصل گاڈ کا پتہ ہے کہ نہیں اصل گاڈ ایسا ہے, فالس گاڈ یہ ہے. پھر یہاں پہ بڑا زبردست پریکٹیکل سلوشن ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ان لوگ کے ساتھ رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو پکارتے ہیں, یعنی گڈ کمپنی. اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو فتنے میں پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کمپنی سے انسپائر نہ ہو. تو ایسے لوگ کے ساتھ رکھو جو بیلنسڈ لوگ ہیں, جو آپ فکر آخرت بھی رکھتے ہیں, جو دنیاوی کام بھی کرتے ہیں, جو بڑے بیلنسڈ مزاج کے لوگ ہیں. وہ آپ کو سکھائیں گے بھی, آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہوگی, ساتھ ساتھ خدا خوفی بھی آئے گی. اب مثال کے طور پہ اسکل کا ماشاء اللہ آپ انوائرمنٹ دیکھیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے ٹیچرز ہیں جو ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے ہیں جب گوسپنگ ہو رہی ہو. ہماری ایک بار سٹاف روم میں بات ہو رہی تھی تو کسی ٹیچر پہ ڈسکشن چلی گئی. تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, گوسپنگ کر رہے ہیں, تو ایک گناہ ہے, تو چھوڑو اللہ پہ معاملہ چھوڑو. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں اس طرح کے سٹاف رومز بھی ہیں. یعنی میجورٹی آفیسز میں تو گوسپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندے کا کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں. تو ایسے لوگ کے ساتھ لگانا چاہیے نا اپنے آپ کو, تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں, جو ہمیں اچھائی پیدا کریں, ہمیں اچھائی کی طرف موٹیویٹ کریں. تو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو, بلکہ اللہ خود جوڑ دیں گے آپ کے ساتھ. یہ تو زندگی کا تجربہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئسولیٹ تو نہیں کیا اللہ نے, ایسے لوگ جوڑ دیے جو انہی کی سوچ کے تھے اور جو ان سے محبت کرتے تھے شدید اور ان کی مدد کرتے تھے. تو وہ اللہ کا کام ہے, اللہ آپ کو جوڑ دیں گے ایسے لوگ کے ساتھ. اور پھر اللہ نے کہا بالغداوتی والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. اور جو صبح شام اپنے رب کے چہرے کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں, اور مت جائیں تمہاری آنکھیں ان لوگ کی طرف جن کو جو کھپ چکے ہیں گلیٹر آف دا ورلڈ, پومپ اینڈ گلیٹر آف دا ورلڈ. ان کی طرف مت جاؤ, ان سے امپریس مت ہو, کیونکہ وہ لوگ ڈیسیوڈ ہیں, وہ تو دجالی فتنے میں انوالوڈ ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت میں ہیں اور وہ بہت بڑے فتنے میں ہیں, لیکن وہ ہی سمجھ رہے ہیں ہم بہت کامیاب ہیں. یہی تو فتنہ ہے. یہ آخری آیات میں بھی یہ تھیم مینشنڈ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, ساری عمر وہ دولت جمع کرتا ہے, اولاد کو پڑھاتا ہے, کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, لیکن اصل میں وہ لاس میں ہے. اصل میں وہ لاس میں اس لیے کیونکہ نہ تو اس نے اولاد کی اس طرح سے تربیت کی. اگر ایمان ہی نہیں ڈالا اولاد کے دل میں تو پھر کیا اچیو کیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر جب اس شخص کی موت آتی ہے خدا نخواستہ, تو پھر وہ پھنس جاتا ہے اور وہ احساس اسے ہوتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو یہی دجل ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگ کے ساتھ مت رکھو اپنے آپ کو, کیونکہ وہ لوگ آلریڈی ڈیسیوڈ ہیں. ان کے لیے دعا کرو, اور اگر ان کے ساتھ رہو گے تو پھر وہ تم لوگ کو اپنے اس جال میں یا اپنے ایک انفلوئنشل سرکل میں انوالو کر لیں گے اور تم بھی انفلوئنس ہو جاؤ گے. تو یہ ایک بہت پریکٹیکل سلوشن ہے میرے نزدیک. اگر ہم لوگ نے فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی کمپنی کو دیکھنا پڑے گا.
اور ہمیں جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں قطع تعلقی کر دیں. اکثر ایسے ہوتا ہے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, لیکن ساتھ رکھنے سے مراد ہے کہ ان کو بہت کلوز رکھنا. اگر آپ دن رات دنیا دار انسان کے ساتھ رہیں گے تو دنیا دار بن جائیں گے. اگر دن رات اچھے انسان کے ساتھ رہیں گے تو آپ میں ضرور وہ اچھائی آئے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال کیسے دی کہ اچھا دوست اس شخص کی مانند ہے جس نے خوشبو لگائی ہے. چلو اگر آپ کو خوشبو نہیں لگی تو ایٹ لیسٹ آپ میں سے تو خوشبو آئے گی نا اس کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کی کمپنی اچھی بنائیں. اور اسی لیے اسلامک اسکول اس لحاظ سے بہت سیف ہے کہ چلو تھوڑی بہت غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ ایمان تو محفوظ ہے, ایٹ لیسٹ یہاں گناہ کے چانسز تو نہیں ہے نا, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ جو ہے کانسرٹ تو نہیں ہو رہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی حرام ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی نا. باقی ہر بچہ مومن بن جائے اللہ کا شکر ہے, لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہر بچے پہ. کچھ ہدایت جلدی پکڑ لیں گے, کچھ کو زندگی میں کبھی جا کے یاد آئے گا کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے بڑی اچھی چیزیں سیکھی تھی, اس کو وہ تب ہیلپ کریں گی. تو اس لیے اچھی کمپنی میں رکھنا, اچھے اسکول میں کرانا, اچھے دوست چوز کرنا اور ہائر ویلیوز کی باتیں کرنا محفلوں میں بیٹھ کے, یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اور فتنے کے دور میں ایک بھی آپ کو بات بتا دوں, آخری بات, کہ ایک اسکالر کو میں نے سنا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ سپوز ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں شدید بدبو ہے, گٹر کی بدبو آ رہی ہے. اب آپ اس کمرے سے نہیں نکل سکتے. دو ہی حل ہے, نکلنا حل نہیں ہے کیونکہ یو کین ناٹ گو آؤٹ, آپ اس کمرے کا حصہ ہے. دو حل ہے, ایک یہ کہ آپ فیس ماسک لگا لو, دوسرا حل ہے کہ آپ ایئر فریشنر چھڑک دو. تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ میں اتنی سکت ہوتی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایئر فریشنر چھڑکتے ہیں. ایئر فریشنر چھڑکنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنی خوشبو سے اور ان کے پاس جو دولت ہے ایمان کی, اس سے اس بدبو کو ختم کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو, پازیٹیو چینج لاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اتنے دائز نہیں ہوتے, ایکسٹروورٹ نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, پروٹیکٹیو میجرز, وہ فیس ماسک پہنتے ہیں. تو یہی دو سلوشن ہے ہمارے لیے بھی اس فتنے کے دور میں. یا آپ لوگ فیس ماسک پہن لیں کیونکہ سوسائٹی گندی ہے, سوسائٹی جو ہے اس میں برے لوگ بھی رہیں گے, اس میں برائی بھی رہے گی, برائی اور برے لوگ کانسٹنٹ ہیں, وہ تا قیامت رہیں گے, وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہے. اس لیے ہر بار اگر ہم اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر لیں گے اور کمرے میں بند کر دیں گے تو یہ کوئی پریکٹیکل سلوشن تو نہیں ہے نا. ہم نے انہیں چھوڑنا ہے, ایک وقت آئے گا انہیں خود ڈیسیژن میکر بنانا ہے. تو آپ انہیں پروٹیکٹیو میجر سکھا دیں کہ بیٹا اس طرح حفاظت کر سکتے ہیں. اگر چلو آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ بھی رہے ہیں کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے, تو یہ پروٹیکٹیو میجر ہے. یا وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے اور ادھر جا کے تہلکہ مچا دے اور ایئر فریشنر چھڑکنے لگ جائے اور لوگوں کو انسپائر کر دے اور لوگ پریشان ہو جائیں کون آ گیا, یعنی اس ایک بندے نے تہلکہ مچا دیا پوری محفل میں. تو یہ دونوں سلوشن ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ میں کون سی کوالٹی ہے, آپ خود اس پہ سوچ لیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم مزید اس کو آگے لے کر جائیں گے. جزاک اللہ.